اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon Central Time till 1 p.m. on TV1 USA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے. حسب معمول ہم سب کی روحانی غذا لے کر یہاں موجود ہے. ناظرین، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم اللہ تعالی ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم مسلمان، اور وہ اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مقام بہت اعلیٰ مقام ہے. اللہ کی جتنی کریشن ہے اس کریشن میں آپ کا مقام بہت اعلیٰ مقام ہے. ہمیں پیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کے کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ پیار نہیں کریں گے. جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے اور پھر اس کی بات ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم اللہ سے، اللہ کے نبی سے پیار کرنا سیکھ جائیں، تاکہ اللہ کے ہر حکم جو اللہ دیے ہیں اپنے کلام پاک میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیے ہیں، ہمیں اس پر آسانی ہو جائے اس حکم کو ماننا. چنانچہ آج جو ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد کے ساتھ، یہ پروگرام جو آپ بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہر اتوار کو، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والی بنا دے. آج جو ٹاپک ہم نے چنا ہے وہ ہے حسد. حسد کیا ہے اور کینہ اور حسد میں کیا ڈفرنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ہم حسد کے نقصانات کیا ہے. جو بندہ دوسروں سے حسد کرتا ہے اس کا کیا نقصان ہے، اور جس پر حسد کیا جاتا ہے اس کا کیا نقصان ہے، کس طرح سے اس سے بچے، اور کیا اس کے عذاب ہے، کیا اس کی جو ہے وعید آئی ہے. یہ ساری گفتگو جاری رہے گی. لیکن اس سے پہلے جناب مفتی سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ہم دعوت دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں جناب مفتی سلیم صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مخصوص آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. جو حسد اور کینہ وغیرہ کے اسی مناسبت سے کوئی قرآن کی آیت پڑھیے، ہم سنیں گے ہم سب مل کر. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق اللہ العظیم.
میرے دوستوں اور ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں، حسد جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے اللہ کے دیے ہوئے چیزوں پر، جو کچھ اللہ دیا ہوا ہے کسی کے پاس، اگر دیکھتے ہیں ہم تو یہ کسی کا اپنا نہیں ہے، اور اس کو جب اللہ کا ہے تو حسد کرنے کا کوئی جو ہے سبب یا ریزن نہیں بنتا، کیونکہ اللہ جب کسی کو دیتے ہیں کچھ بھی تو وہ ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے حسد جو کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر، اللہ کے فضل پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو بھی چیز کسی کی بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے لیسن ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ چیز آپ کو بھی مل سکتی ہے، اس سے اچھی مل سکتی ہے اور کئی گنا مل سکتی ہے، لیکن آپ جیسا کسی کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کے لیے بجائے جیلس کرنے کے، حسد کرنے کے، دعا کریں اللہ ان کو اور خوش رکھے اور ہماری بھی مدد کرے، تو یہ صورتحال سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے اس کو کہاں سے مل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اس کو کیسے جو ہے نہ ملے، اور اس کے ملنے پہ جو ہے کیسے جو ہے اس کو نقصان پہنچائے، یہ سب چیزیں حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ شیطانی حرکتیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کی جو ہے مثال دی کہ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے پاس ہے، تھا، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو کتاب دی، حکمت دی، اور ان کو جو ہے حکومت دی، سب کچھ اللہ نے دیا۔ دیکھیے کتاب اللہ کی، اس سے بڑھ کے کوئی جو ہے قیمتی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، جیسے اسحاق علیہ السلام لے لیں، یعقوب علیہ السلام لے لیں، یوسف علیہ السلام لے لیں، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کے پورے نبی، یہ سب اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو لے لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، سب کچھ جو ہے یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اور سے ہی جو شاخیں بنی ہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب بھی دی، حکمتیں بھی دی۔ حکمت جو ہے یہ سب سے عظیم الشان چیز ہوتی ہے، یہ اللہ خاص لوگوں کو دیتے ہیں، اور باقاعدہ حکمت کی وجہ سے لقمان حکیم مشہور ہیں، اور سورہ لقمان بھی اس میں ذکر ہے کہ کیسے اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے مالا مال کیا تھا۔ حکمت بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو یہیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، کتاب دی، حکمت دی، اور پھر ہم نے حکومت بھی دی، بادشاہت بھی دی، عزت بھی دی، سب کچھ۔ تو حسد نہیں کرنے والوں کو یہ اللہ جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم نوازتے ہیں۔ جو حسد کرنے والے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں، ان کے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اس کو بعد میں بات کرتے ہیں، یہ ترجمہ پہلے کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جو لوگ ایمان والے ہیں وہ لوگ حسد نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ لوگ جو ہے اپنے حسد کی وجہ سے جہنم، ان کی دہکتی آگوں میں، دہکتی ہوئی جہنم میں جلیں گے۔ اور جو ہے اسی طرح سے کہہ رہے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی چیزوں کو انکار کرتے ہیں، ان کا بھی حشر انہی کے ساتھ ہے، اور جب جہنم میں جلیں گے اللہ نے یہ بھی فرمایا، جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جیسے اب آدمی جہنم دنیا کی آگ کی مثال لے لیں، اس کا جسم جلتا ہے تو اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہنم ایسا نہیں ہوگا، اس کا جسم جلے گا، اس کی جلد جلے گی، وہ مرے گا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسری جلد دیں گے تاکہ اس کو سخت سے سخت عذاب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی جو ہے حکمت والے اور جو ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، جو لوگ حسد نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے، عمل اچھے کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، دھوکہ سے بچتے ہیں، گالی گلوچ سے بچتے ہیں، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنی صحت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی زندگی گزارتے ہیں، شیطانیت والی زندگی گزارتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، شعاف نہیں کرتے ہیں، اور زنا سے بچتے ہیں، اور گے والی حرکتوں سے بچتے ہیں، سب جتنی بھی برائیاں ان سب سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور وہ لوگ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو بہترین پاک جو ہے ازواج مطہرات ملیں گی، اور اس میں جو ہے ندخلہم ذلا ذلیلا، ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے راحت اور ہمیشہ ہمیشہ کی عزت سے مالا مال کریں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین میں یا نے رب جو بھی العالمین۔ آیتیں پڑھی اس کا شارٹ میں سمری ترجمہ کیا ہے، ورنہ اس پہ بات کریں تو جو ہے جتنا بھی کریں کم ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ سب چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں،
روز نیا نیا ٹاپک لا کے بات کرنا آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے. وہ ہم نے آج اس ٹاپک پہ بات کی, آج ہم نے اس ٹاپک کو جو ہے ایلیبریٹ کیا. ارے بھائی یہ ٹاپک وہ ٹاپک, اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف جو ہے لفاظی کر کے ہم آپ کو خوش کر دیں اور آپ ہم سے خوش ہو جائیں. اس کا خلاصہ یہی کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں. اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ کہہ رہے ہیں جو لوگ نہیں بدلتے ان کے لیے سخت عذاب ہے, جو لوگ بدلتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ ہم عقل مند ہیں. عربی میں مقولہ مشہور ہے العاقل یکفی الاشارہ, کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان سب چیزوں کا خیال رکھ کر اپنے اندر اچھائیوں کو لے کے آئیں. اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے ہم گناہ کرتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو کہ اس کا نہ صرف اس کا عذاب ہوگا اس دنیا میں بھی ہوگا, نیکسٹ لائف میں بھی اگر اللہ کی پکڑ ہو جائے ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اعمال بھی ضائع ہوں گے. جو اعمال, جو نیکی ہم اتنی محنت کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ ساری نیکی ختم ہونے کے جو گناہ ہے اس میں سے یہ حسد بھی, بتائیے کہ حسد بھی ہے. بالکل بالکل. تو یہ بتائیے کہ یہ حسد کرنے کے وجہ سے حاسد کو کس طرح سے اس دنیا میں اس کا نقصانات ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے اور باقاعدہ وہ حدیث مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد. پھر فرماتے ہیں فإن الحسد یأکل الحسنات, اور پھر کہہ رہے ہیں کما تأکل النار الحطب, او قال العشب رواہ ابو داؤد. کہ حسد ایسی بری چیز ہے کہ آپ جو ہے سوکھی لکڑی کو آگ میں جب ڈالتے ہیں جی تو کیسے وہ لکڑی جو ہے ایک سیکنڈ میں جل جاتی ہے, جی جی, آگ بن جاتی ہے, کوئلہ بن جاتی ہے. جی تو اسی طرح سے آپ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں, مقبول نیکیاں, مقبول نمازیں, مقبول صدقہ خیرات, حج, دعائیں, قرآن کی تلاوتیں, جو بھی آپ کی ہیں, وہ سب چیزیں حسد کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ بچائے. آمین آمین. اور پھر آگے چل کے یہ بھی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے گھاس کی مثال لے لو, سوکھی گھاس, اس پہ آگ لگ جائے تو اس کو ختم کرنے میں کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ ایک سیکنڈ میں پورا ڈھیر کا ڈھیر ضائع ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی نیکیاں ہیں. اب جیسے یہ نہیں کہ بھئی اب نیکیاں ڈالے, ہم نے کی ہیں, کوئی گناہ کیا تو اس میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے, ایسا نہیں, سیکنڈوں میں سب چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں جلس کی وجہ سے. اور یہ برائی اتنی خطرناک ہے جلس کی وجہ سے. اللہ کی جو چیزیں ہمارے اوپر جو ہے خاص ملنے کی اللہ نے جو طے کی ہیں ہمارے لیے, ملنے والی تھی یا اللہ نے رکھا تھا کہ بھئی آپ کو یہ ملیں گی, وہ ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. جی. اب جیسے دیکھیے شیطان کو لے لیجئے, اس نے محنت کر کے بڑی جو ہے کوشش و کاوش کے ساتھ اپنا مقام اتنا یہ کیا کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اس کو جو ہے طے کیا, فرشتوں کے ساتھ وہ رہتا تھا. لیکن اس نے صرف حسد کی وجہ سے اس میں سیکنڈ نہیں لگے, اس نے کوتاہی کی تو اللہ نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہوئی, اللہ معاف کرے, اس کے لیے آگے کے جو دروازے تھے سب بند ہو گئے. اب جب فرشتوں کے ساتھ وہ رہنے لگا تو اب ایسا نہیں کہ وہیں ختم تھا اس کا معاملہ, جی. اللہ اور اس کو نوازتے اور اس کا مقام بلند ہوتا, لیکن اس نے حسد کی وجہ سے پورے دروازے بند کر دیے. اب جیسے ہمارے لیے, اب جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائی کے پاس اچھی گاڑی ہے, یا ہمارے دوست کے پاس کوئی جو ہے اچھی جاب ہے, یا جو ہے کوئی اچھی چیز ہے جو ہمیں پسند آئی, ہم اگر یہ دعا کریں کہ اللہ اس کی جاب میں برکت دے, اس کو اور خوشیاں دے, تو ہمیں بھی اس سے زیادہ نوازیں گے. بجائے اس کے ہم حسد کریں گے تو ہمارے لیے جو مقدر تھا اس سے اچھا کچھ ملنا وہ اللہ کو علم ہے, کیونکہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے اس کو دے دیا تو ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں دے سکتے, ہمیں اس سے اچھا دے سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ اس سے محروم ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت سے بھی محروم کر دے گا. جی جی جی, وہ نعمت سے ہی محروم کر دے گا, اور وہ نعمتیں بھی اس کو جو ہے آگے کی بھی جو ملنے والی تھی اس کو بھی نہیں ملیں گی. تو یہ بتائیے, کوئی مثال دے کے, کوئی انسان میں ہی ہوں تو مجھے نہیں کیسا پتا کہ میں حسد دوسروں کے لیے حسد کر رہا ہوں, وہ انسان اپنے آپ کو کیسا ٹٹولے, کیسا جانچے کہ میں حاسد ہوں؟
اب اس میں سمپل سی چیز ہے کہ اب جیسے آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو میں اس چیز کو دیکھ کے فیل کروں پتہ نہیں کیسے مل گئی اس کو، اور اس کو تو ملنی نہیں چاہیے تھی، اور مجھے کیوں نہیں ملی اب تک، میرے میں کیا کمی ہے، یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو سمجھو حسد شروع ہو رہا ہے، حسد آ گیا. یا جو ہے آپ کی عزت کافی لوگوں میں ہو رہی ہے تو پھر اسی کی کیوں ہو رہی ہے، میری کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہاں سے بیسک شروع ہوتی ہیں. پھر آدمی چلتا چلتا، جیسے میں نے مثال بھی دی تھی 2 دن پہلے ریڈیو کے پروگرام میں کہ حابل اور قابل دونوں بھائی تھے. جی جی حابل کے حصے میں جو لڑکی طے ہوئی نکاح کے لیے وہ قابل چاہتا تھا مجھے مل جائے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ وہ حابل کے لیے قابل کے لیے نہیں ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ اس کو کیسے مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی. اس چکر میں بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا کہ شیطان کے چکر میں پھنس کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا، حالانکہ حسد کیا تھا اس نے. جی اب اس کو جیسے ہوتا نا کہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے، اب اس کو نیگلیکٹ کریں تو پھر جا کے وہ جان لیوا بن جاتی ہے. جیسے آج کل بیماریاں نکلی ہوئی ہیں، تھوڑا سا نزلہ زکام ہوتا ہے اس کا علاج نہ کریں تو آج کرونا ہو رہا ہے، جان خطرے میں آ رہی ہے. اور ایسے ہی کئی بیماریاں، چھوٹی سی بیماری جیسے بخار ہے، اگر صحیح سے نہ ٹیک کیئر کریں، ملیریا اور جو ہے ٹائیفائڈ کیا کیا آ جاتی ہیں. تو یہ سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے ہمیں ہے کہ چھوٹی چیز کر کے نہیں چھوڑنا ہے. تو دل میں حسد سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ جا کے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے وہ حسد جا کے جو ہے کینہ بن جاتا ہے. ہاں. کینہ کا مطلب بتائیے. کینہ کا مطلب وہی کہ اس کے اندر اس کی بغاوت اور نفرت اور جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی پوری جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو نعمت دی ہے اس نعمت سے حاسد جو حسد کر رہا ہے، اب وہ پہنچتے پہنچتے آخری میں یہ لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے نقصان پہنچا سکے. ہاں اس کو جو ہے کسی طرح سے فزیکل نقصان پہنچا سکے، کچھ بھی کر سکے. اندر سے اس کو وہ کاؤنٹ رہا ہے کہ بھائی اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اور پھر اس کو نقصان ہو جائے، اس کے ختم ہو جائے، اور اس کو جو ہے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے. اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، بالکل جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اس کو یہی نہیں تمیز ہوتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مطلب غلط راستے میں بالکل چل پڑتا ہے. جی پھر جو اس میں کوئی بھی غلط حرکت ہو باز نہیں آتا اسے کرنے. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اور حسد اور کینے کے اوپر بہت سارے مثال دے کے ہم سمجھیں گے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.